ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان سبقہ میں، اور ہمارا جو قرآن و حکمت کا جو خاص سیگمنٹ ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امانت کوئی بھی ہو اور اس کا اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس کے اوپر توجہ دینا بے حد ضروری ہے. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے خانم نے ہمیں بتایا تھا کہ کوئی بھی زمین سے چیز جو آپ کو مل جاتی ہے وہ آپ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ شخص آ کے اس چیز کا آپ سے عہد کر دے کہ ہاں یہ چیز میری تھی اور مجھے واپس چاہیے، تو لازم ہے کہ آپ اس کو وہ چیز ریٹرن کریں. اچھا، ایک اور سوال تھا اس کے ساتھ ہی جو میں نے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی شخص آپ کے پاس اپنی چیز امانتاً رکھوا کے جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کیا لازم ہے کہ اس کا سامان یا اس کی امانت جو ہے اس کے اہل خانہ تک کب اور کس طرح پہنچانا چاہیے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے چلا گیا، اس کا مطلب وہ مال ہمارا ہو گیا. تو اس کے بارے میں وضاحت بتائیے گا. وہ مال جو شخص دنیا سے چلا گیا، اس کی امانت آپ کے پاس تھی یا وہ قرضہ تھا، وہ مال کسی بھی صورت میں آپ کا نہیں ہو سکتا. جو شخص چلا گیا اس کا جو ولی ہے، ولی عام طور پہ بڑا بیٹا ہوتا ہے، یا پھر اگر بچہ گیا تو اس کا باپ ہے یا چچا یا تایا یا کہیں جا کے ماموں، جو وراثت کے حساب سے آتے ہیں. تو آپ کو وہ مال اس کو واپس کرنا ہے کہ تمہارے جانے والے شخص کے میرے پاس امانت تھی اور یہ تم واپس لے لو. وہ آپ کے اوپر حرام ہے اور آپ کے اوپر اس کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ اسے واپس کریں. اور علماء کہتے ہیں اور حدیث کے مفاہیم میں ہی ملتا ہے کہ اگر وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہے، چاہے وہ لباس ہے، یا وہ کوئی زیور ہے، یا وہ رقم ہے، تو آپ اس کو اسی طرح سے واپس کریں اس کے اہل و عیال کو. وہ آپ کے اوپر کبھی بھی جائز اور حلال نہیں ہے. اچھا، جیسے کہ دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی میت اگر گھر میں موجود ہے تو اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کا اس نے کوئی مال دینا ہو یا کسی کے پاس اس کا کوئی مال ہے. کچھ لوگ تو اس ٹائم ہی پوچھ لیتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا وقت کے بعد ہی جانتے ہیں. تو کیا یہ صحیح طریقہ کار ہے کہ میت کے موجود ہوتے ہوئے اس چیز کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اگر کسی کا کوئی مال جان، کوئی بھی چیز اس کی دینے والی ہے تو بتائیں؟ کیونکہ اس وقت اجماع ہوتا ہے، وہاں کا اجتماع اکٹھا ہوتا ہے، کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ فردن کسی کو نہیں پوچھ سکتے، ایک ہی جگہ اعلان کر دیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کی بڑی ستم ظریفی، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت غلط ہے کہ لینے والے پہلے پہنچ جاتے ہیں کہ جی اس نے ہمارا یہ دینا تھا، یہ دینا تھا، یہ دینا تھا، لیکن دینے والے پھر پہنچتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے. اگر وہ شخص دے سکتا ہوتا تو وہ اپنے جیتے جی دے دیتا. میرے خیال سے اخلاقیات کا بھی یہی زمرہ ہے کہ اگر آپ میت کے موجود ہونے پر اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ کی ذات کی خاطر میں نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ بہت بڑا درجہ ہوگا آپ کا اور اللہ کو ڈیفینیٹلی بہت پسند آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے، ایک یہ ستم کم ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش یہ ہے. اور دوسری، اگر آپ اس چیز کا اقرار کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس شخص نے میرا اتنا مال جو تھا وہ دینا ہے یا اتنے پیسے اس نے میرے ریٹرن کرنے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان دنیا میں ان کے لیے شروع ہو جائے گا. اہل خانہ کے لیے دونوں چیزوں کو لے کے چلنا بڑا ہی مشکل ہوگا. تو بے شک اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک درجہ، ایک مقام فکس ہے جو کہ لازم ہے کہ دین اور دنیا کے حساب سے اس کو ادا کر دیا جائے. اور کوئی مال جو کہ کوئی شخص اگر دنیا میں ادا نہیں کرتا اور اس چیز کا اقرار کر دیتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے یا میں نہیں ادا کروں گا، تو آخرت میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ بتائیے گا. آخرت کا حساب بہت زیادہ سخت ہے اور مشکل ہے. آپ نے کسی کا قرضہ واپس کرنا ہے، آپ نے نہیں کیا، اور قیامت کے دن جو آپ کا مال دنیا یہ بیکار ہو جائے گا. آپ کسی کو نہیں خرید سکیں گے. آپ کو وہاں پہ پھر اپنی نیکیوں کی تجارت کرنی پڑے گی کہ ایک شخص آئے گا کہ تم نے میرا فلاں مال واپس نہیں کیا، اب مجھے ضرورت ہے، اب مجھے اس کے بدلے میں اپنی فلاں نیکی دے دو، اپنا حج دے دو، اپنا زکوٰۃ دے دو، اپنا جہاد دے دو. تو آپ کو وہاں پہ یہ چیزیں دینی پڑیں گی واپس. تو بہتر ہے کہ آپ دنیا میں ہی اپنے قرضے ختم کر لیں. اور سب سے بہترین چیز یہ ہے ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں، کہ جب بھی آپ قرضہ لیں یا آپ امانت دیں تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اس سے لکھیں. اب اگر وہ تحریری صورت میں آئے گا تو وہ بہت اچھا رہ جائے گا، اگر وہ تحریر میں نہیں ہے تو پھر مکرنے کا 100% چانس ہے. اچھا، چاہے بھائی ہیں، چاہے کزن ہیں، چاہے دوست ہیں، ان میں کاروبار کریں یا کچھ بھی ہے، تو لکھنے کے بارے میں واقعی یہ بہترین ہے کہ کاروبار کا آغاز بھی آپ تحریری فارم میں لکھیں. تو اگر آپ اس کو تحریری فارم میں لکھ لیتے ہیں تو نہ لینے والے کو اس چیز پہ اعتراض ہونا چاہیے اور نہ ہی دینے والے کو، کہ کیونکہ ریٹن جو ہے ایک ثبوت ہے. اور اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کل کو
اکثر ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ ماں بیٹی کا بھی حساب ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ماں بیٹی کا حساب بھی تبھی ہے کہ اگر اللہ نے تو ماں بیٹی کے لین دین پہ بھی حساب ہے آخرت کے دن. اگر آپ 1 روپیہ ان سے بھی لیتے ہیں تو وہ بھی ریٹرن کریں. وہ ماں باپ کی محبت ہے کہ وہ آپ اپنی محبت میں آپ کو کہہ دیں کہ میں نے نہیں لینا, جاؤ میری طرف سے تم رکھ لو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن چونکہ حساب کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ دین میں اس کی جہاں پہ اتنی آپ کو فریڈم ہے, اتنی آزادی ہیں, وہیں پہ ادائیگیاں جو ہیں وہ بے حد ضروری ہیں. تو کیوں نہ یہ عمل اپنایا جائے کہ دنیا میں پیسے جو ہیں پیسوں کے بدلے ہی دیے جائیں, بجائے اس کے کہ آخرت میں آپ کو اپنی قیمتی نیکیاں جو ہے وہ دینا پڑے. تو خانم اس کے علاوہ عام روٹین میں ہمیں بھائی کو بھائی سے ملوانے کے لیے بہنیں اکثر کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے آپس میں اگر بھائی ناراض ہیں, خاص طور پہ جائیداد کے حوالے سے, پراپرٹیز پہ اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ اس نے زیادہ حصہ رکھ لیا, یا مجھے زیادہ چاہیے تھا, یا یہ فلاں پسندیدہ میرا تھا اور یہ پسندیدہ جو ہے اس نے رکھ لیا. تو کہ جائیداد اتنی اہم ہے کہ بھائی بھائی کو نہیں بلاتا, اور صرف جائیداد کی خاطر آپ لوگ سال ہاں سال نہیں ملتے. تو ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ بھائی 3 دن تک ناراض نہیں رہ سکتے, تو ان کا پھر روزہ, ان کی نمازیں کیسے قبول ہوں گی, اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور سب سے زیادہ ماڈرن ہے, کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی اور نیا مذہب آیا نہیں ہے. جو چیز سب سے آخر میں آتی ہے, اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں آتی, تو وہ ماڈرن ہوتی ہے. اس کے تمام قوانین بھی ماڈرنزم میں آتے ہیں. آپ جائیداد کی بات کریں یا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کریں, اگر آپ نے نہیں واپس کیا, آپ نے دل دکھا دیا یا آپ نے حق غصب کر لیا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال حبت کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے 2 اصطلاح رکھی ہیں, ایک ضبط کی اور ایک حبت کی. ضبط کی ہوئی چیز اللہ واپس کر دیتا ہے, لیکن جو چیز حبت ہو جاتی ہے وہ اللہ واپس نہیں کرتا. جو زبردستی کھا لی جائے وہ واپس ہی نہیں ملنی ہے. آپ کے اعمال حبت ہو گئے, آپ کی نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, جہاد, تولا, تبرع, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, خمس, آپ نے جو کچھ کیا خدا کی راہ میں, اگر آپ نے کسی کا حق غصب کیا, چاہے وہ ایک کھجور کا دانہ ہے, تو آپ کے وہ تمام اعمال ضائع ہیں اس وقت تک جب تک آپ واپس نہیں کر دیتے. اور اسلام اس چیز کو شدت سے منع کرتا ہے کہ آپ کسی کا مال حبت کریں, یا آپ کسی کا مال ضبط کریں, یا آپ کسی کے مال پہ قبضہ کر لیں. ہمارے اسلام میں, ہماری شریعت میں, اگر ایک زمین ہے جو 2 بھائیوں کی تھی اور ایک بھائی نے زبردستی رکھ لی, آپ کی اس زمین پر پڑی ہوئی نماز ہی قبول نہیں ہے. آپ کی اس زمین پر اگر آپ نے کچھ کاشتکاری کی ہے, آپ کا وہ مال حرام ہے جب تک کہ آپ کا دوسرا بھائی راضی نہیں ہے جس کی اس میں حصہ تھا. اگر آپ نے اس کے پاس دھنیا, ایک معمولی چیز ہے, آپ نے دھنیا بھی اس پہ اگایا نا گھر کی کیاری میں, اور وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ وہاں سے وضو کریں گے, آپ کا وضو کسی کام کا نہیں ہے. آپ کھانا کھائیں گے وہاں بیٹھ کے, کھانا کسی کام کا نہیں ہے. اس کے دروازے, اس گھر کے اندر جو غصبی زمین پہ بنا ہے, آپ کی عبادت خدا قبول نہیں کرے گا. تو آپ کے تمام اعمال ہی جب غصبی زمین پر نہیں ہے, تو کیا فائدہ ایسی جائیداد بنانے کا کہ آپ کی ہر چیز خدا کے ہاں قبول ہی نہیں ہے, اور وہ آپ کے منہ پہ دے ماری جائے گی. اللہ اکبر. یہ بہترین مثالیں ہیں جی. ہمیں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر ہم عمل کریں. ہماری دین اور دنیا جو ہے بہترین گزرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چونکہ یہ پیارا مہینہ ہے, اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے, اور ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم کوشش کریں گے کسی کا جو حق ہے ورنہ حق استعمال نہ کریں, اور اس کے علاوہ جھوٹ کے علاوہ غیبت نہیں کرنے, اس کے علاوہ بھائی کا خیال کریں گے, بھائی کے حق کا خیال. یہ نہیں کہ صرف جو آپ کے بھائی ہیں, مسلمان کا مسلمان وہ بھائی بھی ہے جو تمام ہماری قوم میں آتے ہیں, جو مسلم ہیں, اور اس کے علاوہ غیر ہے, کوئی بھی ہے, وہ تمام بھائی بہن ہیں ہمارے. تو ان کی اخلاقیات کے حساب سے ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. آج ہم نے بھائی چارے کے اوپر نظر ڈالی. میں چاہوں گی کہ آج 12واں روزہ ہے, اور 12ویں روزے پہ ہم بات کریں گے نزول انجیل, کیونکہ تمام جو اس ہماری آسمانی کتابیں ہیں ان کا نزول ماہ مبارک سیام میں ہوا, اور چونکہ یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے, اور نزول قرآن ہے, نزول انجیل ہے, نزول زبور ہے, نزول توریت ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آج آپ اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں کہ اس کا کتنا مقام ہے, اور اللہ کی ذات نے اتنے پیارے مہینے کو ہی چنا اپنی الہامی کتابوں کو زمین پہ اتارنے کے لیے. جی, زبور وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی.
توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، توریت کا نزول جو ہے وہ 20 یا 22 رمضان میں ملتا ہے، انجیل کا نزول جو ہے وہ 12 یا 13 رمضان کو ملتا ہے، اوتھینٹک جو ہے وہ 12 رمضان کو ہے۔ یہ تمام کتابوں پر ایمان رکھنا مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن ان کے احکامات پہ عمل کرنا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اب وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ صرف قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ پہ واجب ہے کہ آپ تمام الہامی کتابوں پر جو ہے وہ یقین رکھیں، لیکن آپ عمل صرف قرآن مجید پر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم پہ صحیفے نازل ہوئے تھے، 1,24,000 انبیاء میں سے 313 انبیاء پر کتابیں اور مختلف صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ ان تمام صحیفوں پر یقین رکھنا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، مگر کیونکہ وہ تحریف ہو چکی ہیں، ان میں تبدیلی آ چکی ہے، تو ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور انجیل کی تو ویسے ہی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، لیکن کچھ یعنی عیسائی برادران جو ہیں وہ اس کو کتاب نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود بھی عین ہی وحی تھے، اور جو ان کے اوپر نازل ہوا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جو انجیل کے وہ 4 نسخے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تمام وہ کام تھے جو حضرت عیسیٰ نے خود کیے تھے، اور پھر اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، جبکہ ہم حضرت عیسیٰ کو بندہ خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ معجزتاً پیدا ہوئے تھے، اور ہمارے نزدیک ان کا یعنی ہم عقیدہ تثلیث کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا خدا واحد ہے، وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، لیکن پھر بھی عیسائی برادران کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ جائز ہے، وہ نجس کے حکم میں نہیں آتے ہیں۔ اور اگر ایک بات یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ اگر اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دل مانے کی بات ہے، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ نہ کھائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ اچھا، قرآن جیسے کہ ماہ صیام جو ہے نزول قرآن بھی ہے، اور تمام اسلامی کتابیں اور صحیفوں کا جو نزول ہے زیادہ تر ذکر یہی آیا ہے کہ ماہ صیام میں ہوا۔ تو انجیل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو جیسے آپ نے بتایا اس میں بھی وہی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں کہ اس کے مختلف ہیں، اس کے بارے میں نہیں، کیونکہ دین ابراہیمی علیہ السلام واحد دین تھا تمام انبیاء کے بعد جو خدائے یکتا کو مانتا تھا۔ حضرت عیسیٰ تک یہ چیز اسی طرح سے چلی گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ نے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ نے اپنے جانے سے پہلے اپنے جو ان کے 12 حواری تھے، جن میں شمعون بھی قابل ذکر ہے اور یوحنا بھی قابل ذکر ہے، ہمارے مسلمانوں میں شمعون اور یوحنا ہم ان کو قابل تعظیم مانتے ہیں، خاص طور پہ جو جناب شمعون ہے ان کو، تو وہ قابل ذکر ہے۔ تو انجیل کے حوالے سے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، مگر کیونکہ خدا نے اتاری ہے حضرت عیسیٰ پہ تو اس کا احترام ضروری ہے۔ اور شمعون کے حوالے سے ہم اہل تشیع کا ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ حضرت اسحاق میں سے باقی انبیاء چلے جو حضرت عیسیٰ پر آ کے ختم ہو گئے۔ نسل اسماعیل میں سے اہل تسنن کے ہاں بھی ایسی ہے کہ نسل اسماعیل میں سے اسماعیل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں اس میں اور کوئی نبی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے حضرت اسماعیل کی لڑی سے جو لوگ تھے ان کو تان اور تشن کرتے تھے کہ کیا فائدہ ہوا آپ کا اپنے گلے پہ چھری رکھوانے کا کہ آپ کی نسل سے کوئی نبی نہیں، اور آپ کے بھائی کی نسل سے ماشاءاللہ اتنے انبیاء آئے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کہتے تھے اور ان کی نسل بھی کہتی تھی کہ آخری نبی ہمارے میں سے ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ نے جاتے ہوئے بتایا اپنے حواریوں کو، خاص طور پہ یوحنا اور شمعون کو، کہ میرے بعد کھجوروں والی سرزمین پر ایک نبی آئے گا اور وہ ظاہر ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا، تو تم اس کے اوپر ایمان لے آنا، اور اگر تم میں سے کوئی اس زمانے میں موجود ہو تو اس تک میرا سلام بھی پہنچانا۔ لیکن 571 سال کا فاصلہ ہے حضرت عیسیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ ان 571 سالوں میں کئی کئی جو ہے وہ اللہ کی مقرب شخصیات آئیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اس وقت تک جب تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہو جاتی، اور پھر وہ اعلان نبوت نہیں کر دیتے، اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق میں سے شمعون بھی تھے اور یوحنا بھی تھے، یہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے آ رہے تھے، ادھر سے رسول اللہ تھے، اور پھر کیونکہ ہم شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ جو ہیں وہ قائم ہیں،
تو ان کی جو والدہ جناب نرجس خاتون ہے وہ حضرت شمون کی لڑی میں سے تھی، اور وہاں پہ جو یہ نور حضرت اسماعیل اور اسحاق میں تقسیم ہوا تھا وہ جا کے امام زمانہ میں اکٹھا ہو جاتا ہے. ادھر سے امام حسن عسکری ہے رسول اللہ کی اولاد میں سے، ادھر سے حضرت شمون کی پوتی بن جاتی ہیں جناب نرجس خاتون، اور وہ نور وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہاں سے دنیا کا آخری نجات دہندہ آئے گا. اور نجات دہندہ کا تصور انجیل میں بھی بالکل ویسے ہے جس طرح ہمارے قرآن مجید میں ہے. تو وہاں سے یہ نور جو ہے جو الگ الگ ہوا تھا وہ اکٹھا ہو گیا، اور یہیں سے عیسائیوں کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ مل جاتا ہے. لیکن کیونکہ وہ تثلیث کے قائل ہیں اور ہم خدائے واحد کے قائل ہیں، تو وہاں سے یہ رابطہ جو ہے قطع ہو جاتا ہے. بہت شکریہ خانم فروا سبطین ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ بھائی چارے کے حوالے سے بھی اور نزول انجیل کے حوالے سے بھی بتایا. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ہماری کوشش یہی ہے ہمارے ناظرین تک بھرپور جو علم ہے وہ پہنچ سکے، وہ بھی قرآن و حکمت کی روح سے انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان سب کا.